فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج 9th نائٹ ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال عرض ہے کہ ٹپس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور ٹپس دینے کی اجازت ہے یا نہیں، اور اگر دینی ہو تو کتنی دینی چاہیے؟ مزید یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ خود سے ٹپ بھی مانگتے ہیں کہ اتنے دے دیں، تو یہ اس طرح کا سوال کرنا کیسا؟ ٹپس، اس کو مطلب بخشش بھی بولتے ہیں، وہ ویسے ہمارے ٹپس بولتے ہیں، تو یہ جائز ہے کیونکہ اس پہ عرف ہے، ہوٹل میں یہ دیتے ہیں لوگ، اور کوئی جو ہوٹل کا مالک ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، بلکہ خوش ہوتا ہوگا کہ ہمارے آدمی اس طرح ٹکیں گے اور کام زیادہ اچھا کر کے بتائیں گے۔ ہاں، اگر ٹپس دینے والا ٹپس کی وجہ سے کوئی خلاف عرف بڑی بڑی بوٹیاں لا کے دیتا ہو تو پھر الگ حکم ہوگا اس کا، ورنہ جنرلی مطلب یہ کہ ہوٹل میں ٹپس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ٹپ مانگ رہا ہے تو پھر تو یہ سوال کے اندر آئے گا، اصل میں ہر کوئی دیتا نہیں ہے، اور مرضی پر ہوتا ہے اس کے دینے والے کی، مانگنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال نہیں کر سکتا ہو، ویسے بن مانگے اگر کسی نے دے دی ٹپس تو حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ In the USA, young people usually turn to peer pressure, which refers to the influence of friends or people of their own age group. Sometimes they end up doing things which they know are wrong, but they still do them just to remain within their friend circle. For example, they say, "We know this is wrong, but what can we do? We are part of this society. If we don't act like them, they won't include us in their elite group and instead they will taunt us." In such a situation, what should we do? In addition, what guidance does Islam give us to protect ourselves from peer pressure? امریکہ میں عموماً نوجوان اپنے دوستوں کے حلقے میں دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جنہیں وہ خود جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی صرف اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل رہنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اگر ہم ان کی طرح عمل نہ کریں تو وہ ہمیں اپنے حلقوں سے نکال دیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید یہ کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دوست اول تو وہ ہونے چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، دوست وہ ہو جس کی باتوں سے ہمارے آخرت میں کام آنے والے اعمال میں اضافہ ہو۔ باقی رہا دنیا داری کے جو آج کل دوست ہوتے ہیں تو اس کی کوئی دینی مقصد نہیں ہوتا، تو اس کی پذیرائی نہیں ہے۔
پھر یہ کہ اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑنا یہ تو بہت خطرناک ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے اس یعنی قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. یعنی جو پرہیزگار متقی نیک لوگ ہوں گے ان کے دوست تو وہاں کام آئیں گے، دوست رہیں گے، لیکن جو اس کے علاوہ جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. تو اس لیے دوستی کس سے کرتا ہے اس کو دیکھ لے. تو اب یہ کہ یہ جو اس سوال میں بیان کیا گیا وہ بھی ایک مفاد کی خاطر ہی ہے کہ ان سے دوستی کرنی پڑتی ہے، وہ بس وہ دل نہیں مانتا ان سے الگ تھلگ ہونے کو، دل پھنسا رہتا ہے. تو ان سے دل نکالنا ہوگا، ورنہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسوں سے دوستی کرنے میں بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں. ان کی کھوٹی کھوٹی ہاں میں ہاں کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، گندی بات کریں تو اس میں بھی اس کی تائید کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب آخرت کے لیے نقصان دہ اعمال ہیں. دوست وہ ہوں کہ جو مطلب اچھے دوست ہوں، ورنہ یہ کہ وہ قرآن و حدیث میں اس کی مذمت ہے برے دوستوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی محمد. اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور حکم ہے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، مگر خاندان والے اگر آپ کو خود سے کمتر یا غریب سمجھ کر آپ سے میل جول رکھنا پسند نہ کریں، ایسے میں آپ پھر بھی ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو لالچی سمجھ لیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تاہم یہ کہ صلہ رحمی تو کرنی ہے، قطع رحمی نہ کرے. اب یہ کہ اس طرح کا انداز رکھے کہ اس کی طرف حرص کی نسبت کوئی نہ کر سکے. جیسے کوئی ضرورت ہوئی تو اس سے رابطہ کر لیا، ملاقات کر لی، اپنے کوئی تقریب ہوئی تو دعوت اس کو دے دی، قدموں میں نہ پڑ جائے. اور کیا خوش آمد نہ کرے. اگر اچھے انداز میں خالی دعوت دے دے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مطلب انہیں کہ پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کس انداز میں کرنا ہے، کہ جس سے مجھ پر حرص کا یا لالچی ہونے کا وہ الزام لگے. یہ عام طور پہ آدمی سمجھ سکتا ہے تو اس انداز سے کریں، دل آزاری بھی نہ کریں. اور یہ بھی بعض اوقات وہم ہوتا ہے کہ یہ سمجھے گا کہ مجھے مطلب میں اس کی خوشامد کرتا ہوں پیسوں کی وجہ سے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بعض پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ بہت ہوتا ہے، لیکن عاجزی ایسی ہوتی ہے کہ غریب آدمی کی عاجزی کرے گا. ایسے لوگ پائے جاتے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے مالدار مغرور ہو جاتے ہیں یا پیسہ پڑ گیا تو آنکھیں اونچی ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ بھی مالداروں میں ہوتے ہیں، دیکھے ہیں میں نے عاجزی کرنے والے ایک سے ایک دیکھے ہیں. بعض اوقات بہت عاجزی کرتے ہیں. تو ہوتا ہے مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ دوسرے شخص کو بدنام کرتا ہو تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اپنی عزت کو کیسے بچائیں؟ کیا ہر شخص کو اپنی صفائی دینا ضروری ہے؟ بلا وجہ بدنام کرنے والے کو اب کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. اب صفائی تو دینی پڑے گی. جب تہمت لگی صفائی تو کریں گے نا. صفائی نہیں کریں گے تو تہمت پکی ہو جائے گی کہ یہ ہے ہی ایسا، جبھی تو بولتا نہیں ہے کچھ. یہاں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عام طور پہ اس پہ ہوتے ہیں مبالغہ آ رہی بہت ہوتی ہے. کبھی کوئی مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل اگنور کرنے والا بندہ ہوتا ہے کہ یار جانے دو، تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. بعد ہوتا ہے اتنی سی بات پر ایک دم وہ حساسیت ہوتی ہے اور دل پہ لے لیتے ہیں، اور پھر وہی جو لوز ٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں. میں کس سے صفائی کروں، کس کو وضاحت کروں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی تہمت لگی تو صفائی تو کرنی پڑے گی نا. قاضی کی عدالت میں گئے تو بھی صفائی تو کرنی پڑے گی. وہاں خاموشی تو پھر وہ کہ ہے نا، خاموشی نیم رضا، آدھی تصدیق خاموشی آدھی رضا. تو موقع کی مناسبت سے اگر ایک کے سامنے کرنی پڑتی ہے تو 100 کے سامنے کرتی ہے صفائی. تو نہیں کرنی تو نہیں کریں، بدنام ہوتے رہیں. جیسی ضرورت ویسی صفائی. بعض لوگ بڑی بڑی شخصیات کے اوپر تہمتیں لگا دیتے ہیں، بڑے لوگوں پر تہمتیں لگا دیتے ہیں. تو اب وہ کیا اس فیس بک پر یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی صفائیاں پیش کریں گے تو وہ ان کی زندگی اسی کے اندر گزر جائے گی. اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر تہمت لگتی ہے نا، تو تہمت لگانے والوں کے مقابلے میں اس کی صفائی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں.
تو اپنے گھروں بھی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جیسا موقع جیسا محل. بعض تہمت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے اس کو صفائی کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اب کل جا کے مطلب جیسے کہ کوئی مطلب مشہور آدمی ہے، اس کو لوگ مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہو کہ بھئی 1 کروڑ روپے کھا گیا ہے ہمارا، تو کوئی اس کو مانے گا نہیں، وہ تو پاگل ہے. تیرے خواب میں کسی اور نے کھا لیے ہوں گے، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسوں کو صفائی کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے. تو جیسا موقع محل جیسی بات، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ سمجھ سے ورا الورا ہوتی ہیں، تہمت ایسی بھی لگتی ہیں. ہم لوگوں اس سے واسطہ آج سے نہیں، تو وہ صفائیوں کی ضرورت اتنی رہتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد عاشق رضا، میرا تعلق نیپال سے ہے. حضور، بعض علاقوں میں شادی کے موقع پر لڑکی والے لڑکے والوں سے جہیز کے پیسے مانگتے ہیں. کیا لڑکی والوں کا لڑکے والوں سے جہیز کے لیے پیسے لینا جائز ہے، اور لڑکے والوں کا دینا کیسا ہے؟ لڑکی کی طرف سے تو اس کے والد صاحب کے لیے سنت ہے کہ جہیز وہ دیتے ہیں، جہیز. اور لڑکا جو ہے اس کی طرف سے مہر ہوتا ہے، اور مہر مانگنے کا تو اس کو حق بھی ہے، مہر دینا واجب بھی ہوتا ہے. اور رہا یہ کہ وہ جہیز کے پیسے مانگتے ہیں یا ایسی کوئی یوں صورت ہے کہ پیسے دو اتنے تو ہم لڑکی کو رخصت کریں گے، تو یہ رشوت ہے اور ایسا کرنا حرام ہے. تو اس طرح نہ مانگی جائے رقم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی بار حج کی سعادت حاصل کی، لیکن مجھ جیسے کئی بزرگ حضرات ایسے بھی ہیں جو عمر کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں لیکن ابھی تک نصیب نہ جاگا، حج کی سعادت حاصل نہ ہو سکے. پیارے امیر اہل سنت، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم بھی 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین. ماشاءاللہ، حج کی تڑپ رکھنا اچھا ہے. جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ بار بار جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکارا تھا، حج کی دعوت دی تھی، تو اس وقت جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ حج کرے گا. کسی نے 1 بار کہا تو 1 بار حج کرے گا، وہ چاہے وہ عالم ارواح میں. تو اس نے 1 بار کہا لبیک تو 1 حج کرے گا، 2 بار کہا تو 2، 10 بار کہا تو 10 بار حج کرے گا. اور جس نے لبیک کہی نہیں وہ حج نہیں کرے گا. یہ اس کا وہ ہے. اب ہر ایک کو ذرا کسی کو پتہ نہیں کہ میں نے کتنی بار لبیک کہی اور کہی کہ نہیں کہی، یہ بھی نہیں پتہ. تو یہ تو مقدر کی بات ہے. انشاءاللہ آپ تڑپ رکھیں گے، نیت رکھیں گے حج کی ثواب کے لیے کہ میں وہاں جا کر عبادت کروں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب بھی ملے گا. بلکہ یہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر سال حج کروں گا، یہ نیت ہو تو اس نیت کا ثواب ملے گا، نہ کہ اتنے حج کرنے کا، نیت کا. اچھی نیت رکھنی چاہیے. اب بھی کر لیں کہ میں ہر سال حج کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں ہر سال حج کروں گا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اسباب فرما دے. درود سے بھی کثرت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ نصیب کھل جائیں گے. دیر بھی نہیں لگے گی. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے.
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, इस मामले में ऐसा पुख्ता जहन कैसे बने कि बज़ाहिर असबाब नहीं है, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, जैसे आपने जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए, तो इसका एक मजबूत जहन कैसे बने? अल्लाह अल्लाह, ये तो कई ऐसे वाक़यात तो सुनाते हैं लोग के मतलब कुछ भी नहीं होता और अचानक कोई तरकीब बन जाती है, कोई ले जाता है हज के लिए, हज करवा देता है। अच्छा, एक तादाद है जो मौलानाओं से दूर रहती है, लेकिन हम मौलानाओं में झांक कर देंगे ना तो ये अक्सर हाजी मौलाना होते हैं। आपने नोट किया कभी? मैं पे गौर करता हूँ, इमाम साहिबान, खतीब साहिबान, उलमाए किराम, ये तकरीबन हाजी होते हैं। ये कोई ना कोई इनको मतलब ले जाता है हाजी पे, क्या हजरत आइए हमारी रहनुमाई कीजिएगा, हमको मसले बताइएगा, यूँ कर कर या वैसे ही माँ की तरफ से, बाप की तरफ से। ये तकरीबन उलमा आपको गैर हाजी उलमा नहीं मिलेंगे। लोग भले जो भी बोलते हैं, तुमने हज नहीं किया, देखो मौलाना ने हज किया है, बड़ा कौन आगे, मर्तबा किसका हुआ कि इसने मक्का मदीना देखा है मौलाना ने? तुम खाली चिढ़ते रहते हो, मौलाना को यूं यूं कहते रहते हो, तुम हज नसीब कहाँ होता है? ये क्या है ना, काबिल गौर बात है। मस्जिद का इमाम रोता रहता है कि मेरी तनख्वाह पूरी नहीं होती, लेकिन होता है हाजी इमाम, हज किया हुआ होता है उसने। तो ये कम सादत है कि इसमें रोने की क्या जरूरत है यार कि तनख्वाह पूरी नहीं मिली। इतनी बड़ी तनख्वाह तो मिल गई, अपनी तनख्वाह जमा कर करके तुम कभी हज नहीं कर सकते। हज का खर्चा कितना है, तो अल्लाह ताला किसी के दिल में डाल देता है, सबब कर देता है और तुम निकल जाते हो हज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है। तो इसलिए जिससे बन पड़े, हज के लिए नहीं है, जिससे बन पड़े और शराइत पूरे हों तो इमामत कर लेनी चाहिए। इसके क्या फ़ायदे ज़ाहिरी ये भी है कि पांचों नमाज की पाबंदी, फिर तकबीर ऊला मिलती रहेगी। अकेले हो तो सुस्ती हो ही जाती है, आगे पीछे बंदा हो जाता है। पांचों नमाजें तकबीर ऊला के साथ जमात, फिर दीन की खिदमत का मौका, नेकी की दावत का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब दावत इस्लामी भी शुरू हुई तो शुरू में एक इमाम ही था मस्जिद का, समझे, उसको अल्लाह ने तौफीक दी तो वो निकला। जो कुछ हुआ आपके सामने, तो इसलिए इमामत के मुसल्ले पर जो इमाम को यूं तो यूं यूं करते हैं ना, ये अपने इस जहन पर गौर कर लें, ऐसा ना करें। इमाम नहीं होगा तो तुम जुम्मा कहाँ पढ़ोगे, ईद की नमाज किसके पीछे पढ़ोगे? एक्टर के पीछे, फनकार के पीछे, गुलूकार के पीछे, किसी वजीर के पीछे, किसके पीछे पढ़ोगे भाई? ये मौलाना अगर गुजारा ही नहीं मुसलमान का, है ना। वो इमाम चाहिए नमाज पढ़ाने के लिए। तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ेगा? वजीर पढ़ेगा क्या? एमएनए पढ़ेगा? कौन पढ़ाएगा? मौलाना। तो इसलिए मौलाना मुआशरे से माइनस जो करते हैं ना, बहुत बड़ी भूल करते हैं। उलमा की तो कदम कदम पर हाजत है, मुसलमान को हर कदम पर हाजत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है कि दावत इस्लामी का इतना प्यारा माहौल हमको मिला कि उलमा की कदर दावत इस्लामी ने हमको सिखाई अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसी पर हमको इस्तिकामत नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत से सवाल ये है कि हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उम्मुल मसाकिन का लक़ब किस वजह से मिला? हज़रत सैयदतुना ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये बचपन ही से बहुत सखी थी, गरीबों और मिस्कीनों को ढूंढ ढूंढ कर खाना खिलाया करती, इसलिए लोग इनको उम्मुल मसाकिन यानी मिस्कीनों की माँ कहा करते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल ये है कि जुम्मे के दिन जो पहली अज़ान होती है जुम्मे की, तो अज़ान के बाद बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो काम करना जायज़ है कि नहीं? जुम्मे की नमाज के लिए जो अज़ान होती है, तो जुम्मे की पहली अज़ान सुनते ही मस्जिद की तरफ, जुम्मे की नमाज की तरफ जाने के लिए कोशिश शुरू कर देना ये वाजिब है। ने खाना खा रहा तो फ़ौरन निपटा ले, तो तैयारी करके वो चले। रास्ते में ख़रीदो फरोख्त भी जायज़ नहीं है। होना असल में यही चाहिए। आप अगर इस हवाले से मसाजिद में भी रहनुमाई कर दें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी के तहत मसाजिद हैं, उनमें बहुत सारी मस्जिदों के अंदर होता यही है कि इमाम साहब का बयान हो जाए, बयान होने के बाद फिर पहली अजान दी जाती है।
تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلی اذان ہو جائے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو مسجد کی طرف آنا ہوتا ہے. تو اگر مسجد کی کمیٹیوں کو بھی آپ اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اگر ہوئی ایسا کہ امام صاحب کا بیان پہلے ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی پہلی اذان، پھر سنتیں، پھر اس کے بعد دوسری اذان خطبے سے پہلے ہو، تو یوں لوگوں کے لیے ایک آسانی کا سامان ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی یہی ہے کہ پہلے بیان ہوتا ہے، امام صاحب یا خطیب صاحب یا جو بھی کریں بیان کرتے ہیں، پھر اذان دیتے ہیں، پھر سنتیں، پھر خطبے کی اذان، پھر یعنی یہ نماز کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بیان، تاکہ لوگ یعنی کہ گناہ گار نہ ہوں کہ اگر اذان جلدی ہو جائے گی پھر یہ نہیں آئیں گے بیان میں، تو مسجد کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر یہ کہ یہ بلا وجہ ان کی اس طرح کی مصروفیات ان کو گناہ میں ڈال سکتی ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اذان پہلے ہو جاتا کہ لوگ جلدی جلدی مسجد کی طرف بھاگیں کوئی بیان سن لیں، لیکن اب لوگوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے ان کو گناہ سے بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے کہ اذان بعد میں دی جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیان سننے نہ آئیں، بھی تو موقع ملتا ہفتے میں ایک بار مسجد میں آتے ہیں، تھوڑا ٹائم لے کے تو بیان بھی سنا کریں علماء کا. تو اس میں ہر دین کی رہنمائی ہوتی ہے، دین کی باتیں ملتی ہیں، سیکھنے کو ملتا ہے علم دین. تو سب مسجدوں میں اگر ایسا کر دیا جائے نا کہ بیان پہلے ہو جائے اور جمعے کی اذان کا جو بھی جیسے ہم نے بتایا اس انداز میں، تو لوگ گناہوں سے بچیں گے. ورنہ لوگوں کو پڑھی نہیں ہوتی، وہ آپ اذان پہلے دے دیں گے تو بیان میں نہیں آتے بھلے دیر ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيد الشيخ، هل صحيح أنه إذا اجتمع جماعة لقراءة ختمة من القرآن الكريم بحيث يقرأ كل شخص جزءا أو جزئين، فهل يكتب لهم جميعا أجر ختمة كاملة كأنه كل واحد منهم قد ختم ختمة كاملة؟ أفيدونا بارك الله بكم. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن پاک پڑھیں اور ان میں کوئی ایک پارہ اور کوئی 2 پارے پڑھیں تو کیا سب کو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، گویا ہر ایک نے الگ الگ پورا قرآن ختم کیا؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیجیے. جو جتنا پڑھے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ سر کلام میں 9 ماہ سے مسلسل تہجد ادا کی جا رہی ہے باجماعت. آپ استقامت کی دعا بھی فرما دیجئے. سوال ہے کہ آج کے دور میں گھروں میں بے برکتی اور بے سکونی کیوں آتی ہے اور اس کا آسان حل کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجئے. ماشاءاللہ 9 ماہ سے آپ کے جامعۃ المدینہ میں تہجد کا سلسلہ پابندی، مرحبا، اللہ اور برکت دے، اللہ پاک بس استقامت دے، قبولیت کا فیضان ہو. گھر میں بے سکونی، زندگیوں میں بے سکونی آج کل، وہ اصل جو سکون تھا وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک خبردار اللہ پاک کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. یہ ہم نے بھلا دیا اور دنیا کے مصنوعی انداز اپنا ہے کہ اس میں شاید راحت مل جائے گی، اس میں سکون مل جائے گا. تو بس اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈالا، تو اس وجہ سے بھی بے سکونی کے اسباب تو ہیں ہی. سب پکے نمازی بن جائیں، شریعت کے پابند ہو جائیں، اپنے اندر خوف خدا بڑھائیں، تو انشاءاللہ یہ کہ بے سکونی دور ہوگی، دنیا میں بھی راحتیں ملیں گی، آخرت کی راحتوں کا بھی سامان ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی جس طرح ہمارے ایک ناظم صاحب نے بتایا کہ 9 ماہ سے یہ سلسلہ شروع ہے، اسی طرح بعض ہمارے ناظمین اور دیگر جو ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی ہیں اشراق چاش کا بھی اہتمام کرتے ہیں. یعنی 8 بجے اسمبلی کا ٹائم ہے تو وہ 7:45 یا 7:50 پہ جو ہے وہ بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں، طلباء کو. تو جو غیر رہائشی ہوتے ہیں، غیر مقیم، تو وہ بھی آ جاتے ہیں. وہاں کے بھی اسلامی بھائی اگر رہائشی ہے تو وہ بھی ترکیب بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ایک بچپن سے ہی ایک اچھی عادت کا جو ہے وہ اہتمام ہو جاتا ہے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ناظمین کرتے ہیں. اگر دیگر بھی اس کی
ترکیب بنائیں تو ایک اچھا امیج بھی قائم ہوگا اور طلباء کی بھی اچھی تربیت ہوگی. کیا ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس میں ایک ناظم کی اپنی مطلب جو ہے نا ترکیب ایسی ہو نا کہ اشراق چاش پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، تو آٹومیٹک وہ دوسروں کی بھی ترکیب بنانے کی اس کی سوچ بنے گی، ورنہ ذرا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہم سب ان نوافل کے بھی پابند ہو جائیں، ابھی دوسروں کو بھی یہ نوافل پڑھانے والے بن جائیں. تو اب ان نفلوں پر پابندی ہوگی تو فرضوں پر اس سے زیادہ پابندی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو سارے ناظمین جو ہیں یہ اگر شفقت فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے، آپ کی کوشش کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں طلباء کرام جو ہے نا وہ تہجد گزار بن جائیں گے، اشراق و چاش والے بن جائیں گے. کہ اشراق و چاش سے شاید زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آنا ہی ہوتا ہے مدرسے میں، تو 10 منٹ پہلے آ جائیں، 15 منٹ پہلے آ جائیں تو اشراق اور چاش بھی مل جائے گی. اس بہانے کچھ ہو سکتا ہے اطراف کے بھی اسلامی بھائی شوق سے آ جائیں گے کہ چلو ہم یہاں اشراق چاش جماعت سے پڑھ لیں گے. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نو سائیڈ افیکٹ. سب کوشش فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے گناہ بخش دیے گئے ہیں؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا کوئی نشانیاں ہیں تو یہ ارشاد فرما دیں. اقوال ہیں بزرگوں کے کچھ اس طرح کے. حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے ایک گناہ کر دیا وہ اب آخر عمر تک اس کی وجہ سے خوف زدہ رہے کہ کہیں یہی گناہ مجھے دوزخ میں تو نہیں ڈال دے گا. خوف تو یہ ہے. خوش فہمی یہ ہے کہ بس بہت پرانی بات ہو گئی نا، اب تو میں نیک بن گیا ہوں. یہ خطرناک ہے کہ کوئی نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بلایا نہیں جاتا. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی گناہ بلایا نہیں جاتا اور نیکی پرانی نہیں ہوتی. ایک بار کر لیا تو اب یہ کہ وہ گناہ تو سب ہو گیا. لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے کہ وہ معاف فرما دے. ڈرتے رہے آدمی. حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ گزرے، ایک بار کسی مکان کے قریب سے گزرے تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے. پھر جب ہوش میں آئے تو پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا کہ بھئی اس مکان کے پاس سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا اس مکان میں بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. تو یہ ہے مطلب خوف خدا، گناہ کو بندہ یاد رکھے، بھولے نہیں، خوش فہمی میں نہ پڑے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، ہے نا، تاکہ پھر وہ خدا نہ خواستہ پھر گناہوں میں پڑے. لیکن یہ کہ بعض صورتیں یہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، جیسے حج کرے جو میدان عرفات میں 9 تاریخ کو، جب وہ 9 ذی الحجہ کو احرام کے ساتھ حج کیا تو اب یہ اس کو یقین رکھے کہ میرا گناہ معاف ہو گئے، میں گناہوں سے پاک ہو گیا. یہ بھی ہے مطلب. لیکن اس میں بھی صورتیں جیسے فرض نمازیں قضا ہوئی تھیں تو قضا کا گناہ معاف ہوا، قضا ذمہ باقی ہیں، یہ تو کرنی پڑیں گی. اگر ان میں بلا وجہ تاخیر کر دی اس نے تو اثر 9 گناہ تازہ ہوا. اس طرح حقوق العباد مزدلفہ میں معاف ہوتے ہیں. تو اس کے معنی یہ حاجی کے لیے نا، سب کے لیے نہیں. ویسے کوئی ان دنوں میں مزدلفہ گیا اس کی فضیلت نہیں ہے، حج کے لیے جو گیا ہوا ہے. تو مزدلفہ میں حقوق العباد بندوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ کہ جو گناہ اس کی وجہ سے ہوا تھا وہ معاف ہوگا، بندے کا حق باقی رہے گا. اب یہ نہیں کہ لاکھوں کروڑ ہڑپ کر گئے اور حج پر چلے گئے مزدلفہ گئے تو سب معاف ہو گئے. نہیں، تاخیر یا جو بھی اس کی وجہ سے جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہوگا، ادا کرنے باقی رہیں گے. اس طرح جس طرح کے بھی حقوق العباد ہوں، کسی کو مارا تھا، پیٹا تھا، دھمکایا تھا، پیسے دبا لیے تھے، پیسے کھا لیے تھے، تو یہ سب ادا کرنے ہوں گے اور جلدی، ورنہ پھر یہ گناہ تازہ ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ گناہ کر کے بندہ یاد رکھے اس کو، نافرمانی ہوئی کس کی؟ ہوئی کس کی؟ اللہ کی. اللہ ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے. بعض علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر بندے کے دل میں توبہ کے بعد نیک عمل کی محبت پیدا ہو تو یہ بھی ایک علامت ہے. یقینی طور پہ تو کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی سوائے نبی علیہ السلام کے بتانے کے. محبت پیدا ہو نیک عمل کی تو یہ بھی ایک علامت ہے
کہ یہ توبہ اس کی قبول ہوئی ہے؟ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ اس کے نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا، مگر یہی ہے کہ وہ کنفرمیشن حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، امید رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شان غوث اعظم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور مفتیان کرام رحمۃ اللہ علیہم بھی آپ کے لاجواب فتووں سے لاجواب ہو جاتے تھے. شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں یعنی بغداد میں علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے. آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل پوچھے جاتے تب بھی آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال 33 ایئرس دین اسلام کی خدمت کی. اس دوران جب آپ کے فتاویٰ علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر حیرت زدہ ہو جاتے. بغداد بلاؤ یا بغداد بلاؤ غوث پاک، روزہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ غوث پاک، دیدار کراؤ غوث پاک، دیوانہ بناؤ غوث پاک، مستانہ بناؤ غوث پاک، غیروں سے چھڑاؤ غوث پاک، بس اپنا بناؤ غوث پاک، عصیاں سے بچاؤ غوث پاک، اور نیک بناؤ غوث پاک، تم نزع میں آؤ غوث پاک، شیطان کو بھگاؤ غوث پاک، ایمان بچاؤ غوث پاک، اور کلمہ پڑھاؤ غوث پاک، اب قبر میں آؤ غوث پاک، وحشت سے بچاؤ غوث پاک، دوزخ سے بچاؤ غوث پاک، جنت میں بساؤ غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.